السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، لانگ مارچ عمران خان صاحب کا اس کے حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے وہ داتا دربار پہنچ چکے ہیں، اور جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک وہ ہو سکتا ہے وہاں سے اب رات کو نکلتے ہیں جو بھی پلان ہے، لیکن ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ لانگ مارچ کتنا کامیاب ہے اور لانگ مارچ کو کامیابی کا جو اس کا پیمانہ ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کو کس طریقے سے آپ جان سکتے ہیں کہ پیمانہ کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو کچھ میں عقلی دلائل بھی دوں گا اور کچھ دوسرے بھی۔ ایک تو ٹی وی نے، میڈیا نے اس کی کوریج نہیں کی ہے اس طرح سے، ایک دو چینل کے علاوہ، وہ بھی اکا دکا آف اینڈ آن دکھا رہے ہیں جس طرح کی توقعات تھی اس طرح سے وہ کوریج نہیں کی، اور خاص طور پہ جس طرح آج مبشر زیدی صاحب ہیں، ہمارے معروف صحافی ہیں، انہوں نے لکھا کہ آج اپنے ٹویٹر میں کہ آج تو فل سینسر بورڈ ہوا ہے ہر طرف۔ اور دوسرا جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مین چینل ہیں جن کے صحافی اگر یا جن کے جو عمران خان صاحب کے کرٹک ہیں وہ والی جگہ لازمی ڈھونڈ لیتے یا وہ اس اینگل سے یا ان تصاویر کو لازمی دکھاتے جو دن کے 2-2:30 بجے دکھا رہے تھے، یا ان کی ٹویٹر کے اوپر لوگ دکھا رہے تھے کہ دیکھیں ابھی تک کوئی نہیں، حالانکہ عقل کو ہاتھ ماریں کہ جب جمعہ کا ٹائم ہے تو وہاں پہ کس نے آنا تھا۔ اس کے بعد سے جیسے جیسے اس کا بلٹ اپ بڑھتا گیا لانگ مارچ کا، یہ جتنے لوگ تھے یہ پھر ٹویٹر سے یا تو غائب ہوتے گئے یا پھر دوسری سائٹ پر آ کر انہوں نے لانگ مارچ کو سائٹ پہ رکھ کے عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دی۔ میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ جو چینل ہیں وہ پھر لازمی کوئی نہ کچھ جگہ ڈھونڈ لیتے، لیکن انہوں نے بائیکاٹ کر کے رکھا، اور اگر ان کو اس طرح کا کوئی جگہ نظر آتی بلکہ ان کو فون کر کے کہا جاتا کہ آپ یہ دکھائیں، مخالفوں کی طرف سے آپ یہ دکھائیں کہ دیکھیں بندے کوئی نہیں آئے، اور وہ سارا پول کھل جاتا۔ آج کل تو ویسے ڈرون کا زمانہ ہے، ڈرون کیمپ سے سارا پول کھل جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ حامد میر صاحب ہیں، جس طرح انہوں نے ایک پروگرام کے اندر ڈسکس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا یہ لانگ مارچ تو کامیاب ہوگا۔ انہوں نے کہا کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا بیانیہ بنانے میں اور عمران خان کے بیانیے کو ڈیمولش کرنے میں ناکام ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے DGI کل آئے اور انہوں نے بتایا بھی کہ حکومت جو ہے اپنی طرف سے انہوں نے بتایا کہ دفاع کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حامد میر صاحب کا ماننا یہ ہے جو کہ میرے خیال میں ٹھیک ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اپنا بیانیہ بنانے میں ناکام ہوئی ہے، جس کے جواب میں عمران خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ لوگوں میں جڑ پکڑ چکا ہے، اور ضمنی انتخابات کی جو جیت تھی وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ دوسرا حامد میر صاحب نے یہ کہا کہ DGI نے دفعہ 144 کو خیال رکھنے کی کوشش کیا، لیکن انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ یہ والی جو ٹاک تھی یہ سراسر سیاسی تھی، جو کل انہوں نے DGI اس پہ آنے پرسوں یعنی کہ جمعرات کو جو کی وہ سیاسی تھی، اس کے اندر وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا جب فیصل واڈا کی ہو گئی تھی، فیصل واڈا کی ٹاک نہیں ہونی چاہیے تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر فیصل واڈا کی ٹاک ہو چکی تھی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ان کی ٹاک جو تھی وہ بالکل فالو اپ تھی۔ اچھا، اب میڈیا ٹاک جتنی انہوں نے بے چینی کے ساتھ اور جلدی میں کی ہے، ان کے خیال میں تھا کہ ان کو سر اٹھانے کی جگہ نہیں دیں گے PTI کو، ایک کے بعد ایک ٹاک آئے گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کون سا بیانیہ کھڑا ہو جائے گا۔ وہ سارا کچھ بھی ناکام ہو گیا، فیصل واڈا والی ٹاک بھی ناکام ہو گئی، اس کے بعد DGI اس کے اوپر بھی کسی نے کان نہیں دھرے۔ اب وہ انڈیا کا ایک بیانیہ لے کے آ گئے ہیں کہ انڈیا کے ٹی وی چینل کے اوپر کیا کہا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک ویسے حیران کن بات ہے کہ ہمارے جو ایکس DG ہیں وہ جا کے کتابیں بھی لکھتے پھریں اور پتہ نہیں کیا کہتے پھریں، اور ویسے بھی اگر انڈیا والے اگر کچھ اس طرح کی چیز کہہ رہے ہیں اس کے اوپر تو کسی کا کنٹرول نہیں ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال اب وہ جو کارڈ ایک ہے وطن دشمن کا، ظاہر ہے وہ بھی کھیلنے کی کوشش کی جائے گی اور کی جا رہی ہے، لیکن عوام جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر کان دھرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ میڈیا کے لوگ، یہ جو کچھ صحافی ایسے جن کے اپنے ایجنڈے ہیں، یا ٹویٹر کے اوپر وہ والے جو بکاؤ ہیں یا جنہوں نے پیسے لے کے ٹویٹیں کرنی ہوتی ہیں، ان کے علاوہ عام آدمی کو کیا اس حکومت نے مہنگائی سے چھٹکارا دیا؟ کیا اس حکومت نے دودھ اور شہد کی نہریں بھائی ہیں؟ نہیں۔ کیا عمران خان جس طرح کہتے ہیں کہ آزادی و غلامی کا جو بیانیہ ہے وہ بھی آپ لاکھ اختلاف کریں وہ اپنی جگہ بکتا ضرور ہے اور وہ بکا ہے، کیا اس طرح سے انہوں نے اپنے اس کے کاؤنٹر میں کوئی چیز کھڑی کی؟ نہیں۔ انہوں نے ہر وہ کام کیا جو عمران خان کے دور کے اندر
عمران خان پر وہ تنقید کرتے تھے، خواہ بھلے وہ IMF ہو، بھلے ڈالر کی قیمت ہو، بھلے پیٹرول کی قیمت ہو، بھلے مہنگائی کے حوالے سے یہ بات کرنا ہو کہ اس حکومت کو ایک دن نہیں رہنا چاہیے، جس طرح وہ شہباز شریف کا چل بھی رہا ہے، اس کے اندر بھی ان کی ناکامی مکمل طور پر نظر آئی ہے اور ہر محاذ پہ نظر آئی ہے۔ اور کیا ان کی لیڈرشپ یہاں پہ تھی؟ نہیں تھی۔ کیا عوام کے اندر آپ کو مریم نواز یا شہباز شریف یا نواز شریف اس طرح نظر آئے؟ نواز شریف تو وہاں پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، مریم نواز بھی وہاں جا کے بیٹھ گئی ہیں، اپنی جب کوئی ایک آدھ سیٹ کے لیے ضمنی الیکشن کے لیے کیمپین چلانی ہوتی ہے تو وہ نظر آتے ہیں۔ کیا عمران خان جتنا ٹائم انہوں نے عوام کے اندر لگایا ہے؟ نہیں لگایا ہے۔ اب جو فوٹیجز ہیں، اگر دوسرے چینل یہ نہیں دکھا پا رہے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ ناکام ہے، تو ایک طرف دوسرے چینل جو دکھا رہے ہیں اور جو سوشل میڈیا کے اوپر فوٹیجز آ رہی ہیں، جو تصویریں اس کے اوپر آ رہی ہیں، جو فوٹیجز آ رہی ہیں، وہاں پہ کراؤڈ اس کا بہت اچھا ہے، اس کا بلٹ اپ بہت اچھا ہے، سائزبل کراؤڈ ہے، اور اس کے اندر سے جو عوام کا جوش و خروش ہے، خواہ وہ کسی پل کے نیچے سے گزرتے ہیں تب دیکھ لیں، خواہ وہ کسی جگہ سے، عوام کا ہر طرف جو ہے وہ وارم ویلکم ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے، ہمارے میڈیا کے دوست اکثر کہتے ہیں کہ عمران خان کا جلسہ کتنا کامیاب ہے یا لانگ مارچ کتنا کامیاب ہے، وہ عمران خان کے ایکسپریشن سے پتہ چل جاتا ہے۔ کئی ایسے جلسے ہیں جس میں اتنا اچھا کوئی سائز نہیں تھا، وہاں پہ عمران خان 20-25 منٹ کی تقریر کرتے تھے، یہ میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور عمران خان کی چہرے کے ایکسپریشن بھی اور ہوتے ہیں۔ لیکن آج عمران خان صاحب کو آپ کنٹینر پہ چڑھے ہوئے دیکھیں، تقریر کرتے ہوئے دیکھیں، یا ان کو ٹویٹر کے اوپر دیکھیں، یا ان کو جس وقت وہ ہاتھ ہلا رہے ہیں، ویو کر رہے ہیں، اس پہ دیکھیں، ہر طرف وہ بہت زیادہ سیٹسفائی نظر آ رہے ہیں۔ اس طرف سے جو ہے وہ ان کے پاس فوٹیجز ایسی ہیں جو لوگوں کو دکھائی جا سکتی ہیں کہ یہ دیکھیں کیا ہے۔ اگر اتنا ہمت ہے تو پھر وہ سارے چینل کھل کے دکھائیں، اس کو بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں، کتنے نہیں ہیں، اگر نہیں ہیں تب بھی بتائیں، اگر ہیں تو تب بھی بتائیں، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ نہیں دکھا پا رہے، نہیں دکھانا چاہتے بلکہ۔ دوسری طرف ایک اور جو اہم آج 4 سال کے بعد سب سے اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ حامد خان کا گروپ جو ہے، عابد شیرازی صاحب جیتے ہیں سپریم کورٹ بار کے، وہ صدر بن گئے ہیں، 4 سال بعد وہ گروپ جیتا ہے، اور آسمہ جہانگیر کا گروپ جس کے ساتھ ساری پارٹیاں بھی تھیں اور سپریم کورٹ بار کے جو پہلے کے عہدیداران تھے وہ بھی تھے، کافی ساری بار بھی تھی، لیکن حامد خان کی گروپ کی جیت جو ہے 4 سال کے بعد، یہ بھی ایک واضح پیغام ہے کہ عمران خان نے جو وکلا کے کنونشن سے ہر جگہ جا کے خطاب کیا ہے، اس نے بھی اپنا کام کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی شہر میں وہ جاتے تھے تو پہلے وکلا بار سے خطاب کرتے تھے، خواہ وہ سیالکوٹ ہو، خواہ وہ سرگودا ہو، خواہ وہ پنجاب کا کوئی میاں والی ہو، جس جگہ بھی وہ گئے ہیں انہوں نے وکلا کے کنونشن سے خطاب ضرور کیا ہے، اس کے بعد جا کے وہ پبلک میں جا کے خطاب کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے۔ اچھا، اب دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح DGI پہلی دفعہ آئے ہیں اور انہوں نے آگے بتایا کہ موجودہ حکومت اچھا کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، تو پچھلی حکومت کے اوپر الزام لگتا تھا کہ پچھلی حکومت کو انہوں نے سہارا دیا ہوا تھا، بیساکھیاں تھی اور کیا تھا کیا نہیں تھا، لیکن کسی جگہ پہ بھی آپ کو علیہ اعلان نہ تو DG نظر آئے اس طرح، نہ ہی آرمی چیف اس طرح سے نظر آئے ہیں کہ انہوں نے صحافیوں سے ملتے ہوئے کبھی کہا تو کہ ہم نے اس حکومت کا ساتھ دیا تھا۔ لیکن اس حکومت کا ساتھ دیا جا رہا ہے، علیہ اعلان دیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان جو تھا وہ کٹ پتلی تھا، وہ اس کو لے کے آیا گیا تھا اور اس کا بہت زیادہ ساتھ دیا ادارے نے، اور پھر اس کے بعد وہ غیر سیاسی ہو گئے بقول ان کے، اور لیکن اس ٹائم وہ ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ پہلی دفعہ جو ہے وہ ٹرینڈ انپریسیڈنٹڈ ٹرینڈ جو ہے وہ سیٹ ہو رہے ہیں، ایسے ریکارڈ سامنے آ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ کون ٹاک کرنے جا رہا ہے، کس لیے جا رہا ہے، اس حکومت کو بھی ببانگ دخل جو ہے وہ ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے، اور لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان کٹ پتلی تھا، یہ کچھ نہیں ہے، ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو نیوٹرل ہوئے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو نیوٹرل بھی کہتے ہیں، نیوٹرل ہوئے ہوئے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں لوگوں کو سمجھ آتی ہیں، یہ سارا کچھ لوگوں کو سمجھ آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی بس جو بیانیاں آپ پچھلے 30-40 سال سے یا 70-80 سال سے کھڑا کرتے تھے، کسی کے خلاف غداری کا، کسی کے خلاف کیا، وہ ایک شارٹ میں وہ بیانیاں بن جاتا تھا۔ اب وہ ہر طرف سے پوری کوششیں کر رہے ہیں، ان کی کوششوں کی واضح مثال ایسے ہے کہ ایک کے بعد ایک وزیر آتا ہے، ایک کے بعد ایک گورنمنٹ کا PDM کا بندہ آتا ہے، DG صاحب آتے ہیں، دوسرے DG صاحب آتے ہیں، فیصل وارڈا صاحب آتے ہیں، پھر شہباز شریف صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، پھر کبھی ادھر سے ٹویٹیں ہو رہی ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ یہ بالکل جو ہے کام نہیں کری چیزیں، اس میں نظر کچھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کچھ کر پائیں گے۔ لانگ مارچ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔